عسکری تو ان کے بارے میں عسکری نے جو لکھا تھا تو یہ لکھا تھا کہ ہمارے عہد کی ضروریات جو ہیں وہ غالبی نہیں ہیں، غالب کے مزاج میں نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ غالب جو جب تک اپنی آنکھوں کو تیار نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی قوم کی عظمت کو دیکھ سکے. اب میرا موقع آیا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو تیار کروں اس چیز کی. یہ جو شخص آپ کو معلوم یاد ہوگا کہ وہ یہ نہر کھود دی تھی فوج میں، تو اس کے اوپر انہیں مضمون لکھا اور کہا کہ یہ پاکستان کی تخلیقی قوت. تو یہ سب کر رہے تھے، لیکن وہ مجموعہ جو تھا اس کا آخری جھلکیوں کا موضوع یہ تھا کہ عدم مر چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو قوت ان کے اندر تھی یہاں کے حالات سے اس میں وہ سارے ریفلیکٹ موجود ہے اس کے اندر موجود. یہ ایک پہلو تھا جس کو میں ہمدانی خاص طور پر تمہارے سامنے اور اپنے سامعین کے سامنے لانا چاہتا ہوں. تو عسکری صاحب کے سلسلے میں ہم لوگ تو ساری عمر ان کا پڑھتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے. یہ نئی نسل کے ایک نمائندے جمال احسانی میرے پاس بیٹھے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنے احساسات کا اظہار کریں. ہمارے یہاں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں مثلا کچھ ایسی تعریفیں اور تمام مثلا کسی ہر زندہ اور مردہ آدمی کے لیے ایسی ہائی ساؤنڈڈ گفتگویں اور باتیں ہو چکی ہیں جو صرف عسکری صاحب کے لیے ہونی چاہیے تھی. اس سے پہلے مثلا ہر کوئی آدمی ادیب چاہے وہ مردہ ہو، مر چکا ہے یا زندہ ہمارے درمیان موجود ہے، اس کے متعلق لوگوں نے ایسی بڑی بڑی باتیں، اسے اتنا بڑا اور اسے اتنا بلند قامت ظاہر کیا ہے اس کے مرنے کے بعد یا اس کی زندگی ہی میں اب یہ کرنے لگے ہیں کہ عسکری صاحب کی تعریف کرنا جو ہے وہ تو مثلا اب بس میں نہیں رہا کہ اب ان سے بڑے اور ان سے زیادہ الفاظ مثلا کہاں سے لائے جائیں کہ عسکری صاحب کی تعریف کی جائے. تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم عسکری صاحب کے صرف جو ان کے ادبی کارنامے ہیں یا ان کے جو تمام ان کی جو تحریریں ہیں ان کے حوالے سے ہم عسکری صاحب پر کوئی بات کر سکتے ہیں. تو عسکری صاحب سب سے پہلے مثلا جو ان کا نام ابھرتا ہے وہ باعث تنقید نگار کے ایک بڑا جینوئن اور بہت مثلا ہمارے ایک پورے سلسلے کا ایک تنقید کے سلسلے کا ایک جو بہت اہم اور بہت بڑا نام ہمارے پاس آیا ہے وہ محمد حسن عسکری ہے. مثلا اس سلسلے میں حالی سے لے کے سلیم احمد صاحب تک کو مثلا شمار کرتا ہوں. تو اتنا بڑا نام کیا ہے اور ان کا کارنامہ مثلا میں میری بحثیت ان کے ایک بالکل ناقص قاری کی ہے. تو یہ مثلا میرے سامنے ہوا کہ انہوں نے تنقید اس سطح پر کی ہے کہ جہاں تنقید تخلیق میں جا کر شامل ہو گئی. تنقید کو تخلیق کا درجہ حاصل ہوا ہے محمد حسن عسکری کی تحریروں سے. اور یہ کارنامہ ان کا اردو تنقید میں اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ یہ صحرا اور کسی دوسرے کے سر بندھ ہی نہیں سکتا اور دوسرے کسی کا نام اس سلسلے میں ان کی موجودگی میں نہیں آ سکتا. عسکری صاحب دراصل بنیادی طور پر تھے تو تخلیقی فنکار اور انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز بھی دراصل تخلیقی تحریروں سے کیا تھا. انہوں نے افسانے لکھے. ابھی پچھلے دنوں جب ہم عسکری صاحب کے سلسلے میں بڑے افسردہ اور آزردہ تھے تو میرا جانا سلیم احمد کے ساتھ ہی پروفیسر ممتاز حسین کیا ہوا. انہوں نے بتایا کہ جب ان کا پہلا افسانہ چھپا تھا تو ملک کے صفحے اول کے افسانہ نگار کرشن چندر اور بیدی صاحب بھی اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسے افسانے لکھے گئے تو ہم لوگ کیسے ساتھ دے سکیں گے ان افسانوں کا. تو انہیں وحشت ہونے لگی تھی اور پریشانی ہونے لگی تھی کہ افسانہ بڑی ترقی کر رہا ہے. یہ بات پہلے افسانے کی تھی اس آدمی کے کہ پہلے افسانے میں وہ افسانوں میں صفحے اول کا نمبر 1 آدمی ہو گیا. یہی صورت ان کی بعد میں تنقید میں ہوئی. ان کی تنقید نے سارے ملک کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ایسا متوجہ کیا کہ مغرب سے جو ہم لوگ فیشن کے طور پر واقف تھے انہوں نے ان تمام تحریکوں کے اندر جا کر وہ ہمیں دکھائیں اور وہ شعراء اور وہ میلانات اور وہ رجحانات جو وہاں عام تھے ان کو روشن کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. اور جیسا کہ کہا جاتا ہے بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ جو نام اور جو تحریکیں اردو سے انہوں نے روشناس کرا دی اس کے بعد کسی آدمی نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا. یہ بالکل سچ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ ایک آدمی جو مغرب میں گلے گلے تک ڈوبا ہوا تھا وہ آدمی مغرب سے مغروب کبھی نہیں ہوا. اول تو اس کی تحریر ایسی ہوتی تھی کہ مغرب کے جتنے بڑے رائٹر ہم نے اپنے بساط پر دیکھے ہیں ان سب سے کچھ 20 تو ہمیں نظر آتی تھی، 19 نظر نہیں آئی.
تو ایسے آدمی کو مروب ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. پھر وہ چونکہ بنیادی طور پر ایک پاکستانی اور ایک مسلمان تھے تو آخر میں انہوں نے بنیاد اسلام کو بنایا اور اسلام کے بنیاد بنانے کے سلسلے میں انہوں نے اتنا اسلام کا مطالعہ کیا اور اتنی احادیث اور قرآن اور فقہ اور تفسیر اور تاریخ دیکھی. اس سلسلے میں مولانا مفتی شفیع صاحب کے پاس بھی گئے, مولانا بن نوری کے پاس, بڑے بڑے علماء سے ان کے مراسم تھے. اب انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا اور ادبی مسائل اور تہذیبی مسائل کو وہ مذہب کے حوالے سے ایسا لکھ رہے تھے کہ تصور کرنا مشکل ہے کہ یہ آدمی یہ باتیں کیسے لکھ رہا. یہ ابھی حال میں ان میں تبدیلی آئی تھی. پہلے وہ مغرب پر تنقید کرتے تھے, مغربی فلسفے کی بنیادوں پر. اب انہوں نے مغرب پر تنقید کی تھی اپنے قرآن اور حدیث کی بنیادوں پر, جو یقیناً بہت بڑا کام تھا, اور اگر اللہ انہیں اور عمر دیتا تو یہ کام وہ اور زیادہ کرتے. تو اب میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ بات کہنا کہ عسکری نقاد اور عسکری استعداد اور عسکری یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ تھے جو ان کی نظر تھی بڑی بہت جو ان کی بصیرت پوری زندگی اور جن مسائل سے ان کا انوالومنٹ تھا اس کے مظاہر دونوں چیزیں تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو سب بہت مار کا آ رہا مضمون, ایک زمانے کا سب سے اچھا مضمون انسان اور آدمی جو مضمون تھا, ان کی کتاب بھی اس پر انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس میں جو مسائل میں نے چھیڑے ہیں ان کو میں گٹھلوں کے دام میں اپنے افسانے میں پہلے لکھ چکا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہی مسائل سے مجھے, چاہے وہ افسانہ لکھتے تھے چاہے وہ تنقید, ان کی شخصیت میں کون سی شخصیت ان کی وہ بنیادی طور پر بنیادی طور پر کیونکہ وہ تخلیقی آدمی تھے, چاہے وہ مطلب پینٹنگ پر لکھتے تھے یا مذہب پر کوئی بات کرتے تھے یا وہ اسی شخصیت سے پڑھتا تھا جو وہ اسی شخصیت سے کرتے اور بڑی مکمل شخصیت تھی. تخلیقی قوت میں بہت. اور اب میرے خیال سے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, تو اب ہم دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں جو خدا ان کی مغفرت کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کے اس کے داغ کو اپنا سکیں. آئندہ مجھ کو پھر حاضر خدمت ہو. یہ ادبی پروگرام مجلہ